رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک غلام تھا میسرہ۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام کو یہ بات کہی کہ آپ نے حضور کے ساتھ ملک شام جانا ہے، کہ جو اللہ کے نبی مال لے کر تجارت کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ نے حضور کے ساتھ رہنا ہے۔ اور ایک تاکیدی حکم بھی آپ نے اپنے غلام کو کہا۔ وہ حکم کیا کہا کہ ایک تو اللہ کے نبی کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرنی، اور دوسری یہ بات ہے کہ حضور کی کسی بھی رائے کے ساتھ مخالفت نہیں کرنی۔ اب یہ میسرہ جب حضور کے ساتھ ملک شام جاتا ہے تو اس نے جو مناظر دیکھے، جو حضور کی عظمت اور شان کو دیکھا، وہ آ کے بیان کرتے ہیں۔ یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی جب دھوپ کے اندر چلتے تھے نا، تو اللہ کے نبی کے ساتھ 2 فرشتے تھے کہ جو اللہ کے نبی کے اوپر سایہ فرما دیا کرتے تھے۔ اور ہوا یہ کہ جب حضور اکرم علیہ تحیت و ثنا جا رہے تھے اور منڈی کے اندر پہنچے تو وہاں لوگ قسمیں اٹھا کر مال فروخت کرتے تھے کہ یہ مال ہم سے لے لو، لات و عزیٰ کی قسم اٹھاتے۔ اور میسرہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کے ساتھ جب اللہ کے نبی نے لین دین کا معاملہ کیا تو اس آدمی نے کہا کہ آپ ہمارے بتوں کی لات و عزیٰ کی قسم اٹھائیں، پھر ہم آپ سے مال خریدیں گے۔ تو حضور اکرم علیہ تحیت والثنا نے اس آدمی کو یہ بات کہا کہ لات و عزیٰ کا میں نام لینا پسند نہیں کرتا، ان کی قسم اٹھانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو وہ غلام جو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ کیا تھا، وہ بیان کرتے ہیں کہ منڈی میں جا کر لوگ قسمیں اٹھا کر مال بیچتے، لیکن اللہ کے نبی قسم نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ گاہک خود حضور کے پاس آ کر مال کو بیچتا تھا اور خریدتا تھا۔ تو حضور اکرم علیہ تحیت والثنا جب یہ مال لے کے واپس لوٹے اور سارا مال بیچ دیا اور کئی گنا نفع ہوا، تو جب واپس لوٹے تو میسرہ سے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ بتائیں، حضور کے بارے میں بتائیں، اور یہ آپ کو کہا تھا کہ آپ نے حضور کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہے کہ جو واقعات آپ کے ساتھ پیش آئیں گے وہ مجھے آ کے بتانے ہیں۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے امین اور صادق ہونے کا بیان اور لقب پہلے سن چکی تھی، تو جب میسرہ آیا اور کہا کہ تم تو مال کی بات کرتے ہو، منڈی میں جا کے لوگ قسمیں اٹھا کر مال بیچتے تھے، لیکن حضور کے پاس تو خود آ کے لوگ مال کو خرید بھی لیتے تھے اور فروخت بھی فرما لیتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضور کے اخلاق کو دیکھا، حضور کے کردار کو دیکھا، حضور کے فضائل کو سنا، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھی، آپ بیوہ ہو چکی تھی، اور عرب کے اندر بڑے بڑے عمراء اور رؤساء لوگوں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیغام نکاح بھیجا کہ ہمارے ساتھ نکاح کر لیں، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی کے بھی پیغام نکاح کو قبول نہیں فرمایا۔ اب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ چاہتی تھی کہ میرا نکاح حضور کے ساتھ ہو جائے، تو آپ کی ایک سہیلی تھی نفیسہ جن کا نام تھا، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی سہیلی نفیسہ کو بھیجا، فرمایا کہ آپ جائیں حضور کے پاس اور یہ بات کہیے گا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہے تاکہ حضور کی رائے تو معلوم ہو جائے۔ جب حضرت نفیسہ نے یہ بات کہی نا، اب حضور نے جب یہ بات سنی تو حضور نے جو حضرت نفیسہ یہ بات کہی، کہا کہ یا نفیسہ یہ الفاظ تیرے ہیں یا حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ہیں؟ تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ تحیت والثنا، یہ الفاظ میرے نہیں، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا پیغام ہے۔ تو حضور علیہ تحیت والثنا نے کیا بات فرمائی؟ حضرت نفیسہ سے فرمایا کہ ابھی مجھے اپنے چچا جان ابو طالب سے پوچھنے دے۔ اب یہ دیکھیں کہ حضور علیہ تحیت والثنا کی ذات اللہ کے علاوہ کسی کے حکام کی پابند نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود حضور نے اپنے چچا جان حضرت ابو طالب سے پوچھا اور یہ بات بتلا دی کہ جو کام بڑوں کی شفقت میں کیا جائے اللہ اس کے اندر رحمت برکت عطا فرما دیتا ہے۔ تو لہذا
جب حضور اکرم علیہ تحیت و ثنا کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور یہ پہلی خاتون ہے جنہوں نے حضور اکرم علیہ تحیت و ثنا کی ذات ببرکات پر سب سے پہلے ایمان لایا۔ جب حضور کے ساتھ نکاح ہوا نا، اور یہ اتنی مالدار خاتون تھی اور ملکۃ العرب تھی، جن کے ہاں 20 نوکریاں کام کرنے کے لیے ایک وقت میں موجود ہوتی، اور درجنوں کے حساب سے آپ کے پاس غلام موجود ہوتے، لیکن جب حضور کے ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہو جاتا ہے، اپنا سارا مال اٹھایا اور حضور کے قدموں میں قربان فرما دیا، اور فرمایا، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ تحیت